تفصیلات میں قرآن حکیم کا حصہ سماعت کیا ہے نماز تراویح میں، یہ سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ الحجر اور سورۃ النحل کے کچھ رکوع ہم نے سنے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان صورتوں میں ہمیں اسلام کا ابتدائی دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور عرب کے اندر گزارا، اس میں انہوں نے دین حق کو کیسے قوم میں منتقل کیا اور کن کن مشکلات سے گزر کر کیسی تدبیر کی اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو دنیا میں غالب کر دیا، اس کی مثالیں سمجھائیں کہ یہ قرآن حق کتاب ہے اور نبی پاک نبی برحق ہے، اور ان کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس دین اور اس سچے علم کے ذریعے سے فتح دی ہے۔ اس علم کو فتح حاصل ہوگی قیامت تک۔ اس کے پہلے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، اس کی ٹیم اور جماعت بنا کر، اس کو تربیت اور ٹریننگ دے کر، ان کو عقل و شعور دے کر، ان کو زندگی کے کام کرنے کے سلیقے طریقے بتائے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ جب بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی دور میں قرآن حکیم کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کریں گے، اس کے اخلاق، اس کا شعور اور عقل حاصل کریں گے تو پھر دنیا میں وہ کامیاب ہوں گے۔ قرآن وہی ہے جو پہلے دور میں تھا، اب اصول اس کے وہی رکھیں گے جو اس دور میں تھے، تربیت کے، عمل کے، تدبیر کے، پلاننگ کے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم میں مکمل ایک جگہ بیان کیا، دوسری جگہ صرف نام لیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، کہ یوسف علیہ السلام کے بعد تم شک میں مبتلا رہے گا، ہم دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو پھر کامیاب کر کے دکھایا، اور میں تمہارا شک غلط تھا کہ صرف یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کامیابی ہوئی، نہیں، ان کے پروگرام کی وجہ سے کامیابی ہوئی، جو اللہ نے ان کو مشن دیا، تعلیمات دی۔ جب ان تعلیمات پر عمل کرنے والی ٹیم آ جائے گی پھر کامیابی ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مکی دور کے آخر میں یہ صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، یہ سورہ یوسف، کہ اب آپ کو جس طرح یوسف علیہ السلام قرآن حکیم کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد واقعہ نہیں ہوتا، اس سے رہنمائی ہے، اس واقعے سے رہنمائی لے کر تم نے اپنی زندگی کے مرحلے طے کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے تم نے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کس طرح آگے بڑھے، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو کس طرح آگے بڑھایا، چھوٹے سے بچے تھے، بچپن کا دور ان کا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی نگرانی میں، پھر وہ بھائیوں میں بڑے ہوئے تو بھائیوں کا دور آیا تو حسد کا دور ہے، بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، مقابلہ کیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام آباء و اجداد کی وراثت کے یہ مستحق نہ بنے، ہم بڑے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم بکریاں چراتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں، تو نبوت کے علم کی وراثت، انسانوں کی امامت، یہ بھی ہمیں ملے، یہ کسی کی خواہش سے نہیں ملتی، یہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل میں اصول تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے نا وہ باپ کا وارث ہوتا تھا، اب بڑوں میں یہ صلاحیت تھی کوئی، وہ دوسرے کام تو کر سکتے تھے، یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا، لیکن ہے وہ چھوٹے، اب وہ وارث کیسے بنے؟ یہ سارے بھائی وارث بنیں گے، یعقوب علیہ السلام کے امامت حاصل ہوگی تو یہ بھائی ان کے تابع ہوں، سجدہ کریں ان کو۔ اب ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سجدے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو درجہ ملے گا اور وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، مطیع بن کر ترقی کر سکتے ہیں۔
اب امام بن کر ترقی نہیں کر سکتے. قوموں کی امامت اور قیادت یہ ایک مستقل الگ فن ہے، یہ ایک صلاحیت اور استعداد ہے. اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ جو امامت اور قیادت کرے اس کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں امامت کیوں کر سکتا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسے تعویل الاحادیث کا علم آ جائے. اسے تعویل الاحادیث، اس کا مطلب اسے سیاسی شعور اور چیزوں کی کڑیاں ملانے کا. ہر واقعہ آپس میں جڑا ہوا ہے اور یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کے پیچھے کاز اور وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. ہر واقعے کے حقیقت کو جاننا، اس کے اسباب کو جاننا، یہ ہے تعبیر الاحادیث کا علم. اب وہ موٹے دماغ کے ہیں، باقی بھائی ہیں وہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں، بڑے سمجھدار ہیں وہ بھی، لیکن امامت کا جو علم ہے تعبیر الاحادیث کا، واقعات کی کڑیاں ملا کر ان واقعات کو نتیجے کے طور پر رہنما بنانا، یہ ایک الگ کام ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بڑی عظم یہ صلاحیت موجود تھی کہ ایک واقعے کو دیکھ کر وہ اس سے پوری رہنمائی پیدا کر لیتے. اس لیے تعبیر الاحادیث کا علم ہے، اور میں یہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. آج جب تعبیر الاحادیث کی بات آتی ہے تو ہم صرف خوابوں کی تعبیر کا علم ان کا بیان کرتے ہیں. تو ان کو خوابوں کی تعبیر آتی تھی. بھی خوابوں کی تعبیر بھی کیا ہے، یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ خواب میں بھی انسان ایک واقعہ دیکھتا ہے، زندگی میں بھی ایک واقعہ دیکھتا ہے. خواب کا واقعہ ہو یا زندگی کے واقعات ہو، ان کے درمیان کڑیاں تلاش کرنا، رابطے تلاش کرنا اور ان کی بنیاد پر صحیح اقدامات کرنا، دلائل کی روشنی میں آگے بڑھنا، یہی تو کمال کی بات ہے. اب یوسف علیہ السلام، باپ نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ بھائیوں کو خواب مت بیان کرنا. اب قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے کہ اب انسانوں میں دو قوتیں کام کرتی ہیں ہر انسان میں، ایک عقلی قوت اور ایک ہے نا حیوانی قوت. اب عقلی قوت کے لیے قرآن عنوان بناتا ہے فرشتوں کو، اور حیوانی قوت اس کے لیے عنوان بناتا ہے شیطان کو، کہ شیطان کام کرتا ہے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا ان الشیطان لکم عدو مبین لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسانوں کا شیطان دشمن ہے. فرمایا کذالک یجتبیک ربک، اب اللہ نے آپ کو اس اعلیٰ مقصد کے لیے چن لیا، امامت کے لیے، قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے. یہ آپ کے معاون بن سکتے ہیں لیکن قیادت آپ کی ہوگی. کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، آپ کو تعبیر الاحادیث کا علم دیا. کہ تعبیر کا مطلب ہوتا ہے انجام تک پہنچانا، ایک بات کا آخری نتیجہ، آخری سرا آج پہلے معلوم کر لینا، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بات کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا. آج ہم جو کام کر رہے ہیں آخری نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، اسی کا نام حکمت ہے. دوسری نبوت، اب نبوت اور حکمت یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے. ہر نبی حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اور وہ حکمت کی بنیاد پر کام کرتا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے نبوت کیسے کام کرتی ہے اور حکمت کیسے کام کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں ایسے سمجھ لو کہ جس طرح دنیا میں ایک کھیت کو پانی لگانا ہے تو ایک ڈیم میں پانی ہے تو وہ پانی سے وہاں نالیاں نکالتے ہیں، کھالے بناتے ہیں اور اس اپنے کھیت کو سیراب کرتے ہیں اور سیراب کر کے وہاں سے فصل لیتے ہیں. اور اگر پانی کا چشمہ نہ ہو، پانی کا وہاں کوئی سورس نہ ہو تو پھر حکیم بیچارہ کیا کرے گا، دانا آدمی، وہ بڑے دور سے پانی لائے گا، بڑی محنت کرے گا، وہ نالیاں بنائے گا، نہریں بنائے گا، نہریں صاف کرے گا اور پھر جا کر اس کو پانی لگائے گا، بڑا ٹائم لگے گا. اب نبی کیا کرتا ہے، نبی کائنات کے دوسرے سلسلے تک وہ اپنی عقل اور رسائی کو لے جاتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے یہاں پانی نہیں ہے، اس وقت پانی کی ضرورت ہے، فصل اگانی ہے، تو وہ اس سے اونچے درجے کا جو سلسلہ ہے علت اور معلول کا، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں لاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. تو نبی آ کر کیا کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ
ہمیں یہاں بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو وہاں نہ وہ ڈیم بناتا ہے، نہ کوئی چیز بناتا ہے، نہ نہریں بناتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ بارش برسا، بارش برستی ہے اور کھیت غلے اناج کھلیان ان میں پانی آ جاتا ہے. اور وہ بڑا کام جو وہ حکیم عقل مند لوگ بڑی محنت کر کے سالہ سال سے قوموں کو ترقی دینے کے لیے 50 سالہ منصوبہ لے کر آتے ہیں، اور نبی 2-4 مہینوں کا منصوبہ لا کر قدرت کے دوسرے عوامل کو جمع کر کے قوم کو ترقی دینے کا فوراً جم لگا کر دوسری قوموں کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے ان کو. اب یہ نبی جی اس انداز سے کائنات کی قوتوں کو بروئے کار لا کر وہ کام کرنے کا طریقہ کار وضع کر لیتا ہے. اس لیے نبوت اور حکمت لازم اور ملزوم ہے. اب یوسف علیہ السلام وہ صدیق بھی ہیں، حکیم بھی ہیں پہلے درجے میں. نبوت تو ان کو ملی جیل میں جانے کے بعد، جیل میں پہنچے، وہاں عمر پوری ہوئی، نبوت تو وہاں آئی. اس سے پہلے بڑی بڑی حکمت اور دانائی کے کام کر رہے ہیں، بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. مشکلات سے ان کو نئے سے نیا تجربہ ہو رہا ہے. اب گھر سے نکلے تو ایک نیا تجربہ، کنویں میں پہنچے تو نیا تجربہ، بھائیوں نے اپنے بھائی دشمن بن کے مار رہے ہیں جنگل میں، کوئی آواز سننے والا نہیں، ان کو نیا تجربہ. اب کتنے تجربات سے گزر رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. اب وہاں سے نکلے تو پھر وہاں قیدی بن کر مصر کے بازار میں جا رہے ہیں. اب مصر ایک ملک ہے. اب مصر کے ملک میں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو مصر کی حکومت دی جائے گی. حکومت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم تو رہتے کنعان کے اندر ہیں، یہاں بکریاں چراتے ہیں، ہمارا خاندان یہاں ہے. فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، تیرا رب بڑی باریک تدبیر کرتا ہے. ظاہر میں اب وہاں اسباب کیا پیدا ہوئے؟ بھائیوں نے حسد کیا، وہاں سے حسد کر کے ان کو باپ سے جدا کیا، باپ سے جدا کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. یخل لکم وجو ابیکم، تمہارا باپ تمہاری توجہ دوسرے چھوٹے بھائیوں پر کرتا ہے، یہ تو کوئی کام نہیں کرتے. چھوٹوں پر حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں ابھی، تو بڑے لوگوں کو بڑا دل کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں نے بڑا دل نہیں کیا. اب انہوں نے چھوٹے بھائی کے خلاف اپنے دل میں خود ساختہ حسد پیدا کر لیا. بھئی ابھی تو وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ تم کیوں حسد کرتے ہو؟ لیکن قدرت نے ان سے کام لینا تھا. اس حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا. ویسے بھی ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، اندر سے اسباب پیدا ہوئے، جدا ہو گئے. جب جدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ ہماری نگاہ کے اندر ہیں، ہم آپ کو کیسے ترقی دیتے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء. اب مشکلات کا دور کاٹ رہے ہیں، پریشانیوں کا دور کاٹ رہے ہیں. اب مصر کے غلام بن گئے. اب کوئی قوم دوسری قوم کو اپنے اندر حکمران نہیں بننے دیتی، ترقی نہیں کرنے دیتی. اب موسیٰ علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام کنعان سے جا رہے ہیں، اب مصری قوم ان کو اپنا حکمران کیوں بنائے گی؟ کوئی دوسری قوم کا آدمی کسی دوسری قوم پر حکمران نہیں بن سکتا. اب کوئی قوم اسے تسلیم نہیں کرتی، ہاں انہیں اپنا غلام بنانا تسلیم کرتی ہے. اب یوسف علیہ السلام مصر میں غلام بن گئے. اب غلام بن کر وہاں جا رہے ہیں. اب قرآن حکیم اسباب بیان کرتا ہے، واقعات بیان کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، قافلے والوں نے نکال کر انہوں نے مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا، اور مصر کے وزیر اعظم نے خرید لیا. دیکھتے ساتھ پہچان لیا یہ بچہ تو بڑا ہونہار ہے، اس کے تو ماتھے سے چھلک رہی ہے کہ اس نے تو دنیا میں کردار ادا کرنا ہے. وہ اس کو خرید کے لے آیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اکرمی مثوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا یا اسے ہم اولاد بنا لیں گے. اب اس کو غلام بنایا تو مصر کی عادات، مصر کی قوم کا مزاج، مصر کے حکمران طبقے کے اندر رکھ کر اللہ نے وہاں کے نظام کی قوتیں، ساری فائلیں، پریکٹیکل ورک سارا پورے مصر کے نظام کا وہ جناب وہ عزیز مصر کرتا ہے، وہ وزیر اعظم ہے. بادشاہ تو صرف اسے ایک آرڈر دیتا ہے، پریکٹیکل سارا کام، سارے ادارے چلانا وہ عزیز مصر کا کام ہے. اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے، جہاں پورے مصر کے ہر ادارے کے بارے میں روزانہ ڈسکشن ہوتی ہے.
بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کے بارے میں لوگوں کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا ذہن اللہ نے عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ان کو حکمرانی کا طریقہ کار، ان کو ایٹیکیٹس یہ سمجھا دیے کہ نظام چلانے والی قوتیں کیسے کام کرتی ہیں، ان کے ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، ان کے ورکنگ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کون سا بٹن دبائیں گے نتیجہ کدھر نکالیں گے، کس سے رابطہ پیدا کریں گے تو کیا نتیجہ نکالیں گے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، اب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ پورے مملکت کے بارے میں، ہم اپنے گھر کے بارے میں جانتے ہیں، وہ پوری مملکت کے بارے میں جانتا ہے۔ اب اس کا دماغ، مائنڈ سیٹ اس کا بن گیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس کی زیر نگرانی زندگی کے حالات، نبوت کا علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، حکمت اور دانائی ان کے اندر پہلے سے موجود ہے، ایک بات دیکھتے ساتھ ہی فوراً کلک کرتے اور اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے۔ اس لیے یہاں سے حکمت اور تدبیر کا علم یہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ تعبیر الاحادیث کا علم تو پہلے سے آتا ہے، بنیادی صلاحیت پہلے سے موجود ہے، لہذا تجرباتی علوم آپ دنیا میں کہیں سے حاصل کر لیں، نظریہ موجود ہے یعقوب علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، توحید کا عقیدہ، نظریہ زندگی، حیات اور اس کے سارے امور، انسان کی اہمیت، انسانوں کو ترقی دینا، یہ ساری چیزیں تو پہلے ان کے دل و دماغ میں وہ پیوست ہے۔ اب نظام کیسے چلانا ہے؟ اس لیے ہر قوم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک حکومت کی اور دوسرا تعلیم، ارشاد اور تربیت، سوشل قوت پیدا کرنے کی۔ اب سوشل قوت اور تربیت وہ ان کو وہاں سے مل گئی، یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اور مصر نظام چلانے کی صلاحیت، حکومت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت یہ اللہ نے مصر میں ان کو دے دی۔ اب مصر میں اب ان کے امتحان کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی فراوانیاں ہیں، ہر قسم کے آرڈر چلانے کی صلاحیت ہے، سارے لوگ ان کے روب میں، ان کے دبدبے میں، ان کی خدمت میں، ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں، ہر ایک کی بیماری میں کام کرتے ہیں، بچا ہوا کھانا وہ سارے مملکت کے اور اس کے قرب و جوار کے اور عزیز مصر کے محل کے تمام غلاموں کو، بڑے غلاموں کو ان کا پورا ایک دور تھا، اس کے پاس وہ لمبی چوڑی ان کے پاس فہرست تھی، وہ سارے لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اب ان سب کے امور کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک وقت آیا، کچھ عرصے کے بعد عزیز مصر نے اپنا سارا زرعی منصوبہ ان کے سپرد کر دیا، اپنے بلڈنگ اور محل کا جتنے معاملات تھے وہ ان کے سپرد کر دیے۔ اب آپ آل ہیں، انچارج ہیں اس کے سارے امور کے، اس کے پرسنل سیکرٹری بھی، اس کو مشورے بھی دیتے ہیں، اس کے فیصلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اس کو رائے بھی دیتے ہیں، اس کے کارندوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ پورا مرحلہ گزر رہا ہے۔ اب اس مرحلے کے بعد قیادت تک پہنچنے کے لیے مشکلات جھیلنا، عقل کا استعمال کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن اخلاقی امتحان یہ بھی ایک ضروری ہے کہ جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو پھر عیاشی تو نہیں کریں گے، کسی کی ماں بہن کی بیٹی کی عزت پر تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب نیا امتحان شروع ہو گیا، اسی اقتدار کے ان راہداریوں میں یوسف علیہ السلام کا نیا امتحان، جوانی کی پہنچ کے حد کو، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، خوبصورتی بھی ہے، کمال بھی ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب وہاں ملکہ مصر وہ چاہتی ہے کہ میری خواہش پوری کرے میرا غلام، لیکن وہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا رأى برهان ربی۔ اب یوسف علیہ السلام کا نیا امتحان، اس امتحان میں نئی نسل کا کامیاب ہونا، وہ اپنی عفت کو، عصمت کو، پاک دامنی کو، ہر ایک کے گھر کی عزت کو، عفت کو، عصمت کو، ہر دائرہ زندگی کو وہ محفوظ بنا سکے، اور وہاں وہ کسی رو میں بہہ نہ جائے، جذبات کی رو میں، عیاشیوں کی رو میں، اور کسی اور جذبات میں، رویوں میں وہ بہہ نہ جائے۔ اب یہ بڑا امتحان، یہ پہلے سے زیادہ سخت امتحان ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اب اس رو میں اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء،
ہم نے ان کے لیے برائی اور بے حیائی کو ان سے دور کر دیا. اب وہ کہتی ہے برائی کی طرف آؤ. وہ راودته التي هو في بيتها عن نفسه غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. اب کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم جو مرضی کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو مرضی نہیں کر سکتے. ہم سوسائٹی کے قانون کے پابند ہیں، ہم معاشرے کے قانون کے پابند ہیں. ہر معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں، آپ اس معاشرے کے قانون کو پامال نہیں کر سکتے. ہر زندگی کا ایک دائرہ ہے. ایک عورت ایک مرد کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا، اب دوسرے لوگ اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے، وہ بھی کسی سے تعلق نہیں رکھ سکتی. یہ زندگی اور سوسائٹی کے قانون کو توڑنا، یہ نظام چلانے والی قوت کنائن قرار پائے گی اگر ان کی عادت اور رویے یہ ہو وہ کسی کا محفوظ نہ کر سکے، کسی کے مال کی حفاظت نہ کر سکے، مال کو ترقی نہ دے سکے، کاروبار نہ بنا سکے، کھیتی باڑی کا نظام نہ پیدا کر سکے، اپنے ملک اور قوم کے معاشی معاملات کو حل نہ کر سکے، اور وہاں کے مشکل ترین حالات ان کا جائزہ نہ لے سکے، وہ کیسے ترقی کرے؟ اب یوسف علیہ السلام، اب وہاں نیا امتحان ہے. وہاں انہوں نے برہان رب کی دلیل دیکھی اور اس انجام کو دیکھ لیا. یہ کہتے ہیں ایک آدمی، وہ کہتا ہے باپ سامنے ہو تو غلط کام نہیں کرتا، دوست سامنے ہو تو غلط کام نہیں کرتا، استاد سامنے ہو تو غلط کام نہیں کرتا، مرشد سامنے ہو تو غلط کام نہیں کرتا. یہ اندر سے آواز آتی ہے. انسان جس کے تربیت میں ہوتا ہے نا، یہ تربیت کا کمال ہوتا ہے. جس کی تربیت گزر جاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر برائی کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. برائی کے خلاف طاقت پیدا. ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں زنا کروں. آپ نے فرمایا، اس کو پہلے عقلی طور پر سمجھایا. فرمایا تو جس سے زنا کرے گا کسی کی بہن بیٹی خالہ ماں بہن بھائی، اس کی بہن ہوگی، رشتہ دار ہوگی. تو پسند کرتا ہے تیری کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق رکھے؟ میں نے کہا نہیں. پھر تو کیوں چاہتا ہے؟ ذہنی طور پر اسے تیار کیا. پھر اللہ کے پیغمبر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. وہ صحابی کہتے ہیں اس کی ٹھنڈک میرے اندر محسوس ہو رہی تھی، میرے دل کے اندر تک پہنچ رہی تھی، اور برائی کا ارادہ ہی میرے دل سے نکل گیا. رسول اللہ کے عزم توجہ کے نتیجے میں اب وہاں سامنے، اب شیخ سامنے ہو، مرشد سامنے ہو، استاد سامنے ہو، باپ سامنے ہو، یا دھیان آ جائے کہ میرا باپ کیا کہے گا کل کہ میں یہ کام کروں گا، سوسائٹی میں کیسے منہ دکھاؤں گا. اس لیے سوسائٹی کا قانون نہیں توڑنا چاہیے. سوشل ہمارے جو کانٹریکٹ وجود میں آ چکے ہیں، معاہدات، انسانی معاہدات جس کی بنیاد پر معاشرہ چلتا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے. اب یہ بھی ایک معاہدہ، خاوند بیوی کا معاہدہ، یہ بھی سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ گھریلو نظام ہے، یہ تدبیر منزل ہے. یہ گھریلو نظام کا استحکام اسلام چاہتا ہے، دین چاہتا ہے، ہر دور کا دین. تو یوسف علیہ السلام اس کو کیوں بڑا بلڈوز کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں آخری یہ ہوتا ہے اس کا انسان کے اندر سے آواز اٹھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ خیال کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کیوں یہ کام کروں. انبیاء علیہ السلام پر تو یہ جذبہ، ارادہ اور یہ چیز حاوی ہوتی ہے. ہر وقت وہ اللہ کی نگاہ میں اور اللہ ان کے ذہن میں ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں میں ان کو وہاں دیکھ رہا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اب یہ یوسف علیہ السلام ایک لمحہ اس بات کو سوچا، فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس برائی سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو نکالنا ہے اس مرحلے اور حال سے. ایک آن واحد میں انہوں نے فوراً فیصلہ کیا، اندر کی قوتیں جاگ گئی اور فوراً دوڑ پڑے. واستبق الباب، دوڑ لگانی پڑتی ہے قوموں کو. جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے رہے، بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ملتا، اٹھنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے. سوئے ہوئے لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، بیٹھے رہے ساری زندگی، ٹانگیں ان کمزور ہو جائے گی. واستبق الباب، دوڑ پڑے دونوں. آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے ملکہ مصر ہے اور دوڑ رہے ہیں. آگے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، تالے لگے ہوئے دروازے. یوسف علیہ السلام کے عزم اور ارادے کے سامنے ڈھیر ہو گئے تالے بھی. بڑے بڑے پہاڑوں کو انسان شکست دے سکتا ہے. تالے کیا چیز ہے؟ ہر تالا کھل سکتا ہے. یہ ہر تالا کھلنا، تالے کی چابیاں انقلابیوں کے پاس ہوتی ہیں، طاقتور ہے. قرآن کا علم ہر تالے کو وہ کھول سکتا ہے.
دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے پاؤں کی بیڑیاں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ یہ ہمارے خیال کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے فکر کی کمزوری ہے۔ ہمارا فکر کائنات کی ہر مادی طاقت پر حاوی ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی فکر کی طاقت کا یقین نہیں، دنیا کی باہر کی چیزوں کی طاقت کا یقین رکھتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر کی طاقت اور قوت کو بروئے کار لا کر سارے دروازوں سے نکل کر اب اللہ نے واضح بھی کرنا تھا کہ پتہ بھی چل جائے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہے، اب اس کو بھی پتہ چل جائے۔ ہر واقعے کے اندر سچائی ڈھونڈنے کے لیے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی گواہ آئے تو ہمیں پتہ چلے، تو ہر واقعے کے اندر گواہ ہوتا ہے، اندر قرائن ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، اس کو عقل لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی معاملہ آ گیا، معاملہ پھنس گیا۔ اب عزیز مصر ایک طرف جی بہت بڑا اس کی زندگی کا ایک بڑا دور جس بیوی کے ساتھ گزرا ہے وہ کھڑی ہے، دوسری طرف ان کے غلام ہے جس کو اس نے اولاد جیسا پالا ہوا وہ غلام ہے۔ اب دونوں کے درمیان ٹکراؤ آ گیا۔ اب دونوں میں سے کس کی رائے مانے، کس کو سچا کس کو جھوٹا قرار دے؟ زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے سچ کو تلاش کرو، سچ کے دلائل دیکھو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا اللہ کے حکم سے کہ اب سچ تلاش کرنے کے لیے آپ کے سامنے گواہ آ رہا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب زلیخا کے خاندان سے گواہ پیدا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ یا ان کے خاندان کا کوئی آدمی بھی، اس نے عقل کی بات بتائی۔ اس نے کہا عقل کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ اس واقعے میں نشانات کیا ہیں، کرتا کس سے پھٹا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لباس ہے نا یہ بڑی دلیل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پہلے بھائی لے کر آئے، انہوں نے باپ کے سامنے پیش کیا کہ بھیڑیا آیا اور آ کر اس کو کھا کے چلا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، کرتا تو ٹھیک ٹھاک ہے، اوپر خون لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا یہ بھیڑیا تھا، اندر سے آدمی نکال کے لے گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ یہ تو بڑا مہذب تربیت یافتہ ٹرین بھیڑیا تھا کہ کرتا پھٹا نہیں اور اندر سے وہ یوسف کو لے کر کھا گیا، پھاڑ کھینچ کے چلا گیا۔ اب یہ کیسا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا؟ ان کے کرتے نے بتایا کہ یہ سارا بیان جھوٹا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے نے بیان کیا، کرتا بھی بیان کرتا ہے زبان حال سے، وہ بتا رہا ہے پھٹا ہوا نہیں ہے، اور وہ جو کہانی سنا رہے ہیں وہ جھوٹی ہے۔ اس سے آپ پتہ چلتا ہے سوشل میڈیا پر آج اخبارات میں قوم کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، 90% جھوٹ سنایا جاتا ہے قوم کو۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹے کی کہانیاں کس سے سنا سکتے ہیں؟ تو آج کی جو قوم کے بھائی ہیں کبھی تو یہی حال ہے، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں، کہانیاں کس سے ساری جھوٹی سناتے ہیں قوم کو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ غلط۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گیا ماجرا کوئی اور ہے، اب اگر بولے تو پھر بھی خرابی، اور اگر اس وقت اقدام کرے تو پھر بھی خرابی۔ کچھ اقدامات کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اب وہ ایک طرف بیٹوں نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا یا دور کر دیا، بھیڑیے، وہ کہتے تھے بھیڑیے، وہ کہتے ہیں بھیڑیوں کی صفت تو تمہاری بن رہی ہے، لہذا اب اگر فوری طور پر انہوں نے اس کو دور کر دیا اور وہ تیش میں جلدی میں غصے میں آ کر وہ ان کو گھر سے نکال دیتے تو خاندان تو سارا ختم ہو جاتا۔ صبر جمیل، ورنہ خاندانی نظام میں معاملات صبر جمیل سے چلتے ہیں، اس لیے فوری فیصلہ نہیں ہوتا وہاں خاندانی معاملات میں، کچھ انتظار کرنا چاہیے کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے پتہ چل جائے، وقت واضح کر دیتا ہے۔ اس لیے خاندانی اور اجتماعی معاملات میں 2 اور 2 4 کا فیصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، انتظار کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگے، صبر کریں گے، ہم انتظار کریں گے کہ ہمارا جھوٹ کھل جائے۔ اب وہاں بھی یوسف علیہ السلام کا پھر کرتا آ گیا۔
اور میں اس کرتے سے اب نئے معاملات ہیں، کوئی ایک چیز بنیاد بنا لے تو اسی سے معاملات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت مجرم ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف مجرم ہے۔ اب انہوں نے کیا، کرتے کو دیکھا، فلما رأى قمیصه قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، وہ فوراً سمجھ گیا عزیز مصر کہ معاملات میں خرابی کہاں ہے، اور معاملات میں یہاں مجرم کون ہے اور معصوم کون ہے، اس کا تعین ہو گیا اس میں۔ لیکن اس میں اتنی ہمت اور اخلاقی جرأت نہیں تھی اس وقت وہ فیصلہ کر سکتا۔ وہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو، عزیز مصر کہتا ہے اس کو، تو کہتا ہے کہ تیرا ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیر، تمہاری پلاننگ عورتوں کی بڑی خطرناک، تو نے خواہش اپنی پوری کی، رائے اپنی پوری کی، اور اس کا الزام دوسرے کے سر دھر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے درجے میں جو عاشق، سچا عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے اس کو نہیں پھنساتا، اپنے محبوب کو۔ یہ سچا عاشق نہیں تھا، محبوب کو پھنسا دیا، جی خود بھاگ گئے، نکل گئے، دوسرے کو پھنسا دیا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ جہاں قربانی کی بات آئی تو قربان کا بھی دوسرے کو چڑھا رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہ حیوانی عشق، نفسانی عشق، یہ عقلی عشق نہیں ہے۔ اس لیے عشق وہ ہے جو انسان سے قربانیاں دلواتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا، کرتے سے معاملات حل ہو گئے، لیکن اللہ نے اب اگلے معاملات دکھانے تھے کہ مصر کا نظام کیسا ہے۔ یہ تو مصر کی حکمرانی ٹریننگ تجربہ مل گیا، اب مصر میں کمزوریاں کیا ہیں، ان کے نظام اور سسٹم کی خرابیاں کیا ہیں۔ اب اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو ایک نئے دور سے گزرنا پڑا، نیا امتحان، جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل کی زندگی کیا ہے، پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کن لوگوں کی سازشیں، وہ سارے سازشیں، تانے بانے وہ سارے نکل آتے ہیں کہ کون کیسے سازشیں کرتا ہے۔ کیونکہ قیدیوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت شیخ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے آزادی کے عظیم مجاہدین، ان کو انگریزوں نے کالا پانی مالٹا میں ڈال دیا، دور دراز، اور وہاں انہوں نے دنیا کے سارے قیدی، سلطنت عثمانیہ، دنیا میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والی جتنے جہادی اور جتنی انقلابی اور ازلی پسند قوتیں تھیں، ان سب کے بڑے بڑے لیڈر وہاں قید تھے۔ اب شیخ الہند وہاں گئے، ایک قرآن کا ترجمہ انہوں نے مکمل کر لیا وہاں۔ آج میں دیکھ رہا تھا قرآن پاک کی ساری صورتیں، پہلے 10 پارے انہوں نے 3.5 سال میں یہاں ہندوستان میں مکمل کیے تھے، اور باقی سارے 20 پارے قرآن حکیم کے ترجمہ کے پورے اہتمام کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا پورا علمی پروگرام مرتب کر لیا۔ اور دوسری طرف دنیا میں نظام چلانے والی، تجربہ رکھنے والی، جنگوں کی تجربہ رکھنے والی ساری قیادتیں وہاں موجود تھیں۔ سارا دن وہاں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کس میدان میں ہمیں کیوں شکست ہوئی، کس میدان میں انگریزوں کو کیوں کامیابی ہوئی، ہر نظام کی خامیاں کیا ہیں، ہر نظام کی خوبیاں کیا ہیں، آج ایشیا کی قوموں کو آگے کیسے بڑھنا ہے، افریقہ کی قوموں کو کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ سارے دن منصوبے بناتے ہیں، سارے دن یہ کام کرتے ہیں۔ ادھر قرآن کا ترجمہ ہے رات کی تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، اور ان کا حال یہ تھا رمضان کی راتوں میں 10-10 12-12 سپارے وہ قرآن حکیم کے سنتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کر وہ قرآن حکیم سنا کرتے تھے۔ اب وہ ایک طرف قرآن لکھ رہے ہیں، ترجمہ لکھ رہے ہیں، امت کے لیے پروگرام مرتب کر رہے ہیں، سیاسی اور اجتماعی امور کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہی حال یوسف علیہ السلام کا۔ اب جیل کے اندر چلے گئے، جیل میں قید کر دیا گیا۔ اب جیل کی قید میں وہاں اپوزیشن کی ساری رائے معلوم ہو گئی، یا اقتداری پارٹی کا پتہ چل گیا، اپوزیشن کو وہ جیل میں رکھتے ہیں، اپوزیشن پارٹی سے اس نظام کے نقائص کا پتہ چل گیا، اس نظام کی خرابیاں کیا ہیں، اس تمدن میں کمزوریاں کون سی ہیں، یہ تہذیب جھوٹی کہاں سے ہے، اس میں انسانیت کے لیے تباہی کا سامان کہاں سے ہے۔ اب یہ سارا ڈیبیٹ، ایک طرف وہ آنکھ ہے، دوسری طرف یہ آنکھ ہے، دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دونوں آنکھوں سے مطالعہ کیا مصر کا، اقتدار کی آنکھ سے بھی اور اپوزیشن کی آنکھ سے بھی، جیل میں بیٹھ کر بھی مطالعہ کیا، کون کون سے قیدی آ رہے ہیں، جج کیسے فیصلہ کر رہے ہیں،
یہ آنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہاں آ رہے ہیں قید کے اندر، انہوں نے تعلیم کن سے حاصل کی ہے، ان کے استاد کیا ہیں، ان کا نظام تعلیم کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کی طاقتیں قوتیں کیا ہیں، ساری چیزیں یوسف علیہ السلام پر عیاں ہو گئی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام جیل کے قیدی بھی ہیں، اور جیل کو انہوں نے خانقاہ میں بدل دیا، جیل کو تعلیم گاہ میں بدل دیا، جیل کو درس گاہ میں بدل دیا، جیل کو ٹریننگ سینٹر بنا دیا۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ ان کو مل گئے، ان کو ٹرین کریں، ان کو نیا ذہن دیں۔ یا صاحب السجن، جیل کے قیدیوں کو خطاب کر رہے ہیں، جیل کا خطاب۔ حضرت مولانا حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت اچھی گفتگو کی ہے اپنے خطبات میں۔ جیل کے قیدیوں کو خطاب، جیل سے خطاب، جیل میں بھی خطاب ہوتا ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ عوام کو نظریہ دے رہے ہیں، یہ تم نے جو رب بنائے ہوئے ہیں، بڑے طاقتور برج بنائے ہوئے ہیں، جن سے تم ڈر رہے ہو، جن کے خوف میں مبتلا ہو، جن کا حکم مانتے ہو، حکم صرف ایک کا مانا جاتا ہے۔ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہوں، ہم تو قوموں کی امامت کے اہل بننے کے لیے امامت کا منصب سنبھال کر قوموں کو ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اور ادھر سے یہ 10 سال کے قریب کا عرصہ گزرا۔ اب مصر کا بادشاہ، اس کو مصر ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اب 10 سالی کا دور ہے، خواب دیکھتا ہے کہ 7 بالیاں، 7 گائے تر و تازہ، 7 دبلی گائے ان کو کھا جاتی ہیں، 7 بالیاں وہ تر و تازہ ہیں، 7 خشک بالیاں ان کے اوپر چڑھتی ہیں، ان کو بھی کھا جاتی ہیں۔ اب مصر کے علماء، مصر کے ماہرین، حکمران طبقے کے اندر بیٹھے ہوئے کاہن، بڑے بڑے مذہبی رہنما جو قوم کا پیسہ کھاتے ہیں اور پالیسی بنانے کے قاصر ہیں، اب ان کو بادشاہ کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتاؤ، وہ کہتے ہیں یہ خواب خیال ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں یہ تو خواب خیال نہیں ہے، یہ تمہاری نالاکی ہے، اپنی نالاکی چھپانے کے لیے تم کہتے ہیں یہ خواب خیال ہے۔ اب بادشاہ اس خواب کے ذریعے سے اسے جب پتہ چلا اس خواب کی تعبیر، مصر کے مستقبل کی تعبیر، مصر کے آنے والے حالات اور واقعات کی رہنمائی، یہ ہمارے نظام کی ساری قوتوں کے اندر نہیں ہے، یہ بانج لوگ ہیں، جمود کا شکار ہے، یہ اپنی ترقی کا کوئی سامان، مشکلات کا حل ان کے پاس نہیں ہے، پروگرام ہی کوئی نہیں ان کے پاس سوائے کھانے پینے اور عیاشیوں کی اور لڑائیاں کرنے کے۔ اب اس کا جو ساقی تھا اس نے کہا بادشاہ کو کہ میں جانتا ہوں ایک آدمی جو آپ کو خبر دے سکتا ہے، رہنمائی دے سکتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، مجھے بھیجے دوبارہ قید خانے میں۔ وہ تو جوہر فردا وہ قید خانے کے اندر موجود ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، رائے دیتا ہے، سمجھداری سکھاتا ہے۔ اب میں تمہیں اس سے رائے لے کر آتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، اس نے جیل سے ہو کر آیا اور انہوں نے بتا دیا کہ مصر کو آنے والے 7 سال یہ خوشحالی کے ہوں گے، بارشوں کے ہوں گے، پھر 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، بحران کے ہوں گے، معاشی بحران۔ اب یہ معاشی بحران آ رہا ہے، اب اس کا حل، اب اس کے قیدیوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا ان کو حل مت بتاؤ، ان تمہیں باہر نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا علم انسانیت کے لیے عام ہے، جب انسانوں کو ضرورت آئے گی ہم اپنے ذاتی اور شخصی مفاد کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا علم انسانیت کے لیے عام رکھتے ہیں۔ ہم ان کو رائے دے دیے۔ اب بادشاہ کے پاس رائے پہنچی، اس نے کہا کہ یہ تو بالکل واقعتاً صحیح بات ہے۔ اس نے بادشاہ نے آرڈر کیا، قال الملک اوتونی بھی، اس کو جیل سے نکال کر میرے پاس لے کر آؤ، ایسا عظیم انسان جیل میں کیوں ہے؟ اب دیکھو جب نظام غلط ہوتا ہے تو باصلاحیت طبقوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے، یہ کام نہ کر سکے۔ جب طاقتور صحیح نظام ہوگا کسی قوم کا، قوم کے صحیح طبقوں کو وہ اوپر لے کر آئے گا، ان کو کمانڈ دے گا۔ اور جب قوم پر سوال آتا ہے، نکھٹو، نکمے، جاہل، اجڑ، بے وقوف، وہ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ آج پاکستان کا یا سارا ادارے، ہر ادارے ناکام ہو رہے ہیں، کیوں؟ خسارے میں جا رہے ہیں، PIA خسارے میں ہے، ریلوے خسارے میں ہے، فلاں خسارے میں ہے، فلاں خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کہ تمام پارٹیوں نے اپنے نکھٹو لوگ وہ ہر ادارے میں بھرتی کر رکھے ہیں، اہلیت رکھی کو نہیں، تو ملک کا بیڑا وغیرہ کو نہیں ہے۔ یہی حال تھا مصر کا بھی، کہ تمام لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا ہوا تھا، نکمے لوگوں کو، جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں،
اب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاشی بحران آ رہا ہے اور ملک میں اہلیت ہے کوئی نہیں، نظام چلانے والے عیاش ہیں، مفاد پرست ہے، اب نظام چلانے کی طاقت ان کے اندر موجود نہیں ہے، انتظامی صلاحیت نہیں ہے، یہ بحران آ گیا، انتظامی صلاحیت نہیں۔ اب مصر کے اقتدار میں یوسف علیہ السلام پہنچے، بادشاہ کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ ملک کے مصر کے جو خزانے ہیں آپ میرے سپرد کریں، میں ان کی نئی مینجمنٹ کروں گا، میں ان کا نئی پلاننگ کروں گا، انی حفیظ علیم، مجھے پاس علم بھی ہے، شعور بھی ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں، نئی پلاننگ۔ اور انہوں نے مصر کی کیا پلاننگ کی؟ تمام ادارے الگ الگ کام کر رہے تھے، ان کو ایک پیج پر لے کر آئے، ایک پالیسی نے سب کو ایک طاقت اور قوت بنا کر کام کروایا یوسف علیہ السلام نے۔ تو 7 سال کے اندر آنے والے بحرانوں کے 7 سال کے لیے مصر کو سٹینڈ بائی کر کھڑا کر دیا۔ پوری دنیا میں کاشت سالی آئی، پوری دنیا کے لوگ مر گئے کاشت سالی کی وجہ سے، لیکن مصر کے لوگوں نے، یوسف علیہ السلام نے اپنی معاشی پالیسی دے کر، ایک نبی معاشی پالیسی دیتا ہے، سیاسی پالیسی دیتا ہے، ادارہ جاتی تشکیل اور پلاننگ کی تعلیم اور تربیت دے کر قوم کے نوجوان طبقوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ مصر کے کیڈر کو انہوں نے حکمرانی کے لیے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سارے اختیار آپ کے سپرد کر دیے کہ اب آپ کام کریں گے، ہم آپ کے ماتحت ہو کر کام کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر میں 120 سال کا عرصہ گزارا۔ پہلے 10-15 سال، 17 سال کے قریب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، 120 سال ان کی عمر ہوئی، اور 120 سال کی عمر میں انہوں نے مصر کو اور قوم کو، بنی اسرائیل کو وہاں لا کر حکمران بنایا، مصری قوم کو ترقی دے کر مصر کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کیا، دریائے نیل کے پانی کے استعمال کی نئی منصوبہ بندیاں ان کو سکھائیں، اسی طریقے سے ان کی ذہنی اور عقلی قوتوں کو تیار کیا، ان کے اندر جو بت پرستی اور شرک تھا اس کو ختم کر دیا۔ اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان فرمایا، میرے نبی جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو تیار کیا، مصر کی قوم کو تیار کیا، اب آپ کے ذمے قریش اور عرب کی قوم ہے، آپ ان کو تیار کریں۔ سورہ رعد میں اس کا پروگرام کہ قریش اور عرب کو آنے والے دور میں کیسر و کسریٰ کے نظام الٹنے کے بعد ان کے اندر قیادت کی صلاحیت کیسے پیدا کریں گے۔ محمد رسول اللہ، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے اور رسول اللہ اس کی دعوت دیتا ہے، انما یتذکر اولو الالباب۔ اب ان کو عقل مند بنانا ہے، ان کو باصلاحیت بنانا ہے، ان میں صفات اور خصوصیات پیدا کرنی ہے، قیادت کی خصوصیات پیدا کرنی ہے قریش کے اندر، اور قریش کے ذریعے سے عرب قوم کے اندر، اور عربوں کے ذریعے سے دیگر قوموں کے اندر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے 13 سال کے عرصے میں اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، رسول اللہ اکیلے قرآن کا علم لے کر آئے، قرآن کے علم پر جماعت کھڑی کی، اس جماعت کو سوشل قوت میں ڈھال دیا، اس قوت کو دنیا کے نظاموں کا تجربہ وہ پہلے سے موجود تھا، اور عرب کے نظام کا تجربہ بھی موجود تھا، ابو بکر صدیق کو موجود، عبد الرحمن ابن عوف بین الاقوامی تاجر ہے، عثمان ابن عفان بین الاقوامی تاجر ہے، سعد ابن ابی وقاص بین الاقوامی تاجر ہے، علی المرتضیٰ ان کو بیت اللہ میں بیٹھ کر بیت اللہ کا نظام چلانے کا تجربہ قریش کو پہلے سے موجود ہے۔ رسول اللہ نے ان کی ڈائریکشن چینج کی، ذہن بدلا۔ اس لیے یہ صورت بتاتی ہے جس قوم کا ذہن بدل جائے اور سماجی سوشل قوت میں ڈھل جائے، وہ اپنی حکومت پیدا کر سکتے ہیں، دنیا میں اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، قوموں کو ترقی دے سکتے ہیں۔ پھر اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حکومت آتی ہے تو حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ظلم توڑنا، بے انصافی ختم کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دلانا، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اب قرآن کے علم کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم انسانوں کو بتائیں یہ کامیابی کا پروگرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم کے اندر قوموں کا مرض کیا ہوتا ہے؟ ذہنی مرض۔ ذہنی مرض کیا؟ شرک پیدا ہوتا ہے، ذہن چھوٹا ہوتا ہے، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ شرک اور ظلم آپس میں لازم اور ملزوم ہے، جو مشرک ہوگا وہ ظلم کرے گا، اس لیے ظلم سے ان کو نکالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کو بیت اللہ کی جگہ پر چھوڑ کر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو، اس علاقے کو امن کی جگہ بنا لے،
وارزق اهله من رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، ذہنی جمود سے، چھوٹا دماغ ہونے سے ان کو بچاؤ، اپنی توحید پر ان کو کھڑا فرما. پھر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ میری نسل بیت اللہ میں نماز قائم کرے، ترقی کرے، اسلام کی، دین کی اپنی خدمت کرے. پھر سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے اخلاق بلند ہو. اب قوم لوط کے اندر مرض کیا تھا؟ بد اخلاقی کا مرض تھا. جس قوم کا ذہنی مرض ہو اور اخلاقی مرض ہو وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر کہ قرآن ہم نے آپ کو نسخہ کیمیا دیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں قرآن کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے ذکر رکھا ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی. پہلے ایک چیز موجود ہے، دوبارہ آپ یاد دہانی کراتے ہیں، اس کا نام ذکر ہے. تو معلوم ہوتا ہے قرآن انسانی فطرت کے اندر کی آواز ہے، یہ باہر کی آواز نہیں ہے. انسانی فطرت اور قرآن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. انسانی فطرت اسی کے مطابق قرآن آیا، قرآن کے مطابق انسانی فطرت بنائی گئی ہے. کیوں؟ قرآن بھی اللہ نے بنایا اور انسانی فطرت بھی کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. قرآن اور اصل انسانی فطرت میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں. اس لیے ٹکراؤ اور تضاد ماحول کی خرابی کی وجہ سے. یہ ماحول کی خرابی ختم ہوگی، یہ قرآن جب انسان پڑھے گا یہ قرآن اس کی اپنی آواز ہوگی، اندر کی آواز ہوگی. اس لیے اندر کی آواز کو قبول کر کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. آخری مرحلے تک اللہ کا بندہ بن کر اپنی فطرت کی حفاظت کرے. فطرت کی حفاظت اللہ کی بندگی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے. انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر قوموں کو ترقی دینے کا منصوبہ بنانے کی اور اپنی قوم کو ان بحرانوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ